بنیادی طور پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے دل میں آنے والے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک غیر اختیاری، جن پر ہمارا کچھ بس اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ ایک ایسی چیز ہے یا دل ایسی چیز ہے جو ہر وقت کام کرتی، سوتے میں بھی اور جاگتے میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات کا تانا بانا ہر وقت لگا ہی رہتا ہے. تو کچھ ایسے خیال ہوتے ہیں کہ جو ہماری مرضی، ارادے، کسی نیت کے بغیر ہی آتے چلے جاتے، ہم انہیں روک بھی نہیں سکتے، ہم ان کو اپنے اندر سے بسا اوقات نکال بھی نہیں سکتے. وہ بعض اوقات وسوسہ ہو سکتے ہیں جس میں اللہ تعالی کے بارے میں، اس کے نیک بندوں کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں آ جائے. انسان ساتھ ساتھ توبہ توبہ کرتا ہے، لیکن وہ خیال ہے کہ ایسے بجلی کے کرنٹ کی طرح اگر ہاتھ پڑ گیا تو اس نے پکڑ ہی لیا، آپ کو چھوڑنے کو نہیں مانتا. تو ایسے خیالات جن پر انسان کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں، ان پر پکڑ نہیں. دوسری قسم کے خیالات وہ خیالات ہیں جو انسان کے ارادے اور اختیار پر مبنی ہیں، چاہے تو انہیں دل میں رکھے، چاہے تو نکال دے. پکڑ ایسے ہی خیالات پر ہے. غیر اختیاری، غیر ارادی، قدرتی طور پر آنے والے خیالات اور جن میں وسوسہ بھی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو دل میں برا خیال آ جاتا ہے تو اس کا کیا ہو، یہ کیا چیز ہے. کیونکہ صحابہ میں سے بعض نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے دل میں بعض اوقات اتنا برا خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن وہ خیال نہ ہم کو آئے، مگر پھر بھی ہمارا بس ہی نہیں چلتا اس پر، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود وہ آتا چلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال تلک صریح الایمان، یہ صریح ایمان کی علامت ہے، یعنی یہی تو ایمان ہے. کیونکہ چور اور ڈاکو وہیں پر تو آتے ہیں جہاں کچھ مال و دولت ہوتا ہے، تو وسوسے اسی دل میں آئیں گے جہاں کوئی ایمان ہوگا، جہاں کوئی خیر ہوگی. تو ایمان بھی ایک بہت بڑی دولت ہے نا. اس لیے جہاں ایمان ہوگا، جہاں نیکی کا شوق ہوگا، جہاں کوئی خیر اور بھلائی کی چیز ہوگی، شیطان وہیں آئے گا اور آ کے دل کو برا کرے گا. نہیں نہیں، چھوڑو چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو. مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کوئی اچھا کام کریں، لیکن شیطان کو کب پسند ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں؟ تو وہ آپ کو آ کر اس اچھے کام کے بارے میں کوئی شک ڈال دے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کا، وہ فلاں نے کیا تھا، اس کو بڑا نقصان ہوا تھا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ وہیں بیٹھ جائیں گے. اسی لیے قل اعوذ برب الناس میں کیا پناہ مانگی گئی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تو مجھ کو بچا، جو پلٹ پلٹ کے دل میں خیال ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دل میں، انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، ایسے وسوسے بسا اوقات جنات کی طرف سے ہوتے ہیں اور جن سے مراد یہاں شیطان ہے، اور بسا اوقات انسانوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو اس اچھے کام کے بارے میں آپ کا ارادہ اور نیت بدلا دیتا ہے. آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک اچھی نیت لے کر، مثلا آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، بڑے عزم و ارادے سے، بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے، بڑی قربانی کر کے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق کسی ایسے انسان سے ہو جاتا ہے کہ جس کو نہ خود پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو پڑھنے دینا چاہتا ہے.
لہذا وہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا رہے گا کہ آپ کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جائے گا، اور بالآخر وہ ساری سیکریفائسز اور سارے جو آپ کے منصوبے اور پلان اور بڑی اچھی اچھی خوبصورت نیتیں تھی وہ سب بیٹھ جائیں گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کام صرف شیاطین نہیں کرتے، انسان بھی کرتے ہیں. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ان چیزوں پر قابو پایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح غیر اختیاری خیالات جو ہیں، جو ہماری مرضی سے نہیں آتے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، متفق علیہ. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پہ پکڑ اس وقت ہوگی جب ان پہ عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. یعنی اگر آپ کے دل میں کوئی برا خیال آ رہا ہے اور آپ کہتے ادھر آؤ میں تم کو سناؤں، آپ اس کو بول دیتے ہیں. مثلا آپ کے دل میں نعوذ باللہ کوئی کفریہ خیال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی آ رہی ہے، اللہ معاف کرے اس چیز سے بچائے، یا کسی انسان کے بارے میں آ رہی، تو جب تک وہ دل میں بغیر ارادے اور بغیر نیت کے آ رہی ہے چیز، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ دوسروں کو بھی وہ اپنے خیالات بتانے بیٹھ گئے اور وہ کفریہ کلمات زبان سے بولنے لگے، یا آپ کو کسی انسان کے بارے میں کوئی بدگمانی ہے، تو آپ بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی حقیقت کے اس کا ذکر لوگوں میں کرنا شروع ہو گئے محض گمان اور خیال کی بنیاد پر، تو اس کلام پر بھی پکڑ ہوگی، پھر پوچھ ہوگی. یا یہ کہ محض کلام نہیں، آگے بڑھ کے ایکشن بھی لے لیتے ہیں. مثلا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا، آپ آؤ دیکھتے ہیں نتاؤ دیکھتے ہیں، وہ سامنے آیا تو آپ اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں. اب کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے. بچوں کے ساتھ عام طور پہ ایسا کرتے نا، کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی دیکھی تو دل میں خیال ہے یہ فلاں بچے کا کام ہوگا، اس سے پوچھا بھی نہیں کہ تم نے چیز اٹھائی یا نہیں اٹھائی، رکھی یا نہیں رکھی. تو کیا کرتے ہیں، جو ہی وہ آتا ہے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. صرف ڈانٹے بھی نہیں، بات کا کان پکڑ لیتے ہیں اس کے. تو یہ جو عمل ہے خواہ بچے کے ساتھ ہی کیا جائے، یہ نہیں کہ بچے ہمارے ہیں تو ہماری پراپرٹی ہیں، جیسے چاہیں ان کو معاملہ کریں، نہیں. اگر بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی ناروا زیادتی کی تو اس میں بھی پوچھ ہو سکتی. تو جو بھی خیالات آ رہے ہیں، چاہے ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، ان پہ اللہ محاسبہ کرے گا. پھر محاسبہ کن خیالات پہ ہوگا؟ یہاں کن خیالات کی بات ہے؟ وہ خیالات شرک، اللہ کی ذات میں شک، کفر، منافقت، ان چیزوں پر ہے. کیونکہ ان سب کا تعلق بھی ہمارے خیال سے ہی ہے نا، ہمارے ارادے سے ہی ہے. تو وہ مضبوط عزائم، پکے ارادے، دل کے فیصلے جو کسی غلط بات کے لیے ہوں، ان پر پکڑ ہوگی. مثلا ایمان کہاں ہے آپ کا؟ دل میں ہوتا ہے نا. اب مثلا آپ کہے میں مسلمان ہوں، مجھے تو نہیں پتا، آپ تو زبان سے کہہ رہے ہیں، میں تو یقین کر لوں گی، لیکن اللہ کو پتا کہ دل میں کیا ہے. تو ایمان بھی دل کا فعل ہے نا. اب اگر ایک شخص زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں وہ کفر رکھے ہوئے ہے، تو زبان سے کہنا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. کس کی بات مانی جائے گی؟ کہ اس کے دل میں کیا ہے. اسی طرح منافقت کیا ہے؟ کہاں ہوتی منافقت؟ دل میں ہوتی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اخلاق کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. مثلا صبر، تواضع، عاجزی، انکساری، قناعت، سخاوت.
یہ سب کچھ کیا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کی نیت کر لیتا ہے، ابھی وہ کام کیا نہیں اس نے، تو نیت پر بھی ثواب لکھ لیا جاتا ہے، وہیں سے مارکنگ شروع ہو جاتی. اور اگر وہ کر لیتا ہے تو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جتنا چاہے دے.